پاکستان میں تاریخی معاشی بحران ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کی ماضی میں اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ حکومت ملی تو 17 وزارتیں ختم کر کے پیسہ عوام پر خرچ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز کیڈٹ کالج میں تقریب سے خطاب۔ مزید کہا نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست ختم کریں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ ملک بھر میں انتخابی عمل کا دوسرا مرحلہ شروع۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل شروع۔ اسکروٹنی کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ ہوں گے۔ اپیلیں سننے کے لیے 24 الیکشن ٹریبیونلز تشکیل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز میں 4 ہائی کورٹس کے ججز شامل۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو ٹریبیونلز میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل۔ کاغذات کلیئر قرار۔ اعتراضات نہ آئے تو 30 دسمبر تک منظور ہوں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ نے کہا نسلی ہوں، اصلی ہوں، غدار نہیں ہوں۔ قلم دوات جیتے گی۔ 1 جنوری سے ہم انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں۔ بابائے قوم کا 147واں یوم پیدائش۔ ملک بھر میں عام تعطیل، خصوصی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ مرکزی تقریب کراچی میں بانی پاکستان کے مزار پر ہوئی۔ صدر عارف الوی، نگران وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاکو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے بابائے قوم کے مزار پر پھول رکھے اور دعا کی۔ زیارت میں بھی قائد ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا اہتمام۔ قائد اعظم کے رہنما اصول اتحاد، تنظیم اور ایمان پاکستان کی ترقی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے قائد اعظم آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ان کے اصولوں پر عمل ہے۔ صدر عارف الوی نے خصوصی پیغام میں کہا موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ بابائے قوم کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اتحاد اور جمہوری اقدار کے فروغ کے ساتھ ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پایا جا سکے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف زرداری نے بھی بابائے قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعا یا تقریبات۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ غزہ میں قتل عام کے باعث فلسطین سمیت کئی ممالک میں کرسمس تقاریب سادہ۔ پوپ فرانسس کا غزہ جنگ کے متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ کرسمس سادگی سے منانے کی ترغیب۔ پاکستان میں اقلیت اور اکثریت سب برابر ہیں۔ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا تعلیم کے شعبے میں مسیحی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ لاہور کے حلقہ NA 130 میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ نواز شریف اور PTI سے یاسمین راشد آمنے سامنے۔ راولپنڈی میں زور کا جوڑ۔ NA 57 سے شیخ رشید اور بیرسٹر دانیال مدے مقابل۔ NA 56 سے شیخ رشید اور حنیف عباسی میں مقابلہ۔ NA 53 سے چوہدری نثار اور غلام سرور خان آمنے سامنے ہوں گے۔ راولپنڈی کے چاروں حلقوں میں 4 وکلا بہن اور بھائی بھی امیدوار۔ گجرات میں پرویز الہی اور اہلیہ کے کاغذات NA 64 اور PP 32 سے جمع۔ مونس الہی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ شجاعت حسین کی ہمشیرہ سمیرہ الہی بھی PP 32 سے میدان میں آ گئی۔ آپ نے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا۔ ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو۔ اور جہاں تک سائفر کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے۔ میں تو کسی سیاستدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے خطرے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس باہر کسی طریقے سے آ جائیں۔ تو جہاں تک سائفر کی بات ہے اس پہ پورا کا پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔
इलेक्शन के बाद मियां साहब का नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर केस एक संजीदा मामला है, हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। जो साइफर बानी पीटीआई के पास गया, इसका रिकॉर्ड नहीं। साइफर की कहानी सामने लाने के लिए हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशल इंक्वायरी करे। 1977 के वो वाहिद इलेक्शन थे जिसको मुकम्मल तौर पर पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था, और आज जो इंतखाबात हम करवा रहे हैं वो भी उसी की ममासलत नजर आ रहे हैं। तो हकीकत तो मैंने ये बात कही भी है, ये तो वैसे ही है कि मतलब वोट से जंग शुरू की जा रही है। मियां साहब तो वोट को इज्जत दो के नारे पे निकले थे, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे इंतखाबात हुए बहुत बड़ी रुसवाई आएगी। इंतखाबी निशान और कागजात नामजदगी छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। 8 फरवरी के इंतखाबात ने 1977 के बदनाम ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। 1977 के इक़दाम का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, जमहूरियत के खिलाफ जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। मजीद कहा, इक़्तिदार देकर नवाज शरीफ वोट की इज्जत के नारे पर यूटर्न ले चुके। इस तरह के इंतखाबात का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को होगा। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, हर कोई किसी ना किसी का लाडला है। नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। एहसन इकबाल कहते हैं कि नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान नवाज शरीफ का ख्वाब है, मगर इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दिया गया। सीट एडजस्टमेंट के लिए रहनुमा उसूलों पर अमल दरामद किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पीटीआई ने 9 मई को लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जख्म लगाए। हर इलेक्शन पर मेला लगने की तवक्को नहीं कर सकते। क्रिसमस पर भी इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 166 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों इमारतें तबाह, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 24 घंटों में 200 मकामात पर बमबारी की गई। सेहूनी फौज के हमलों से शोहदा की मजमूई तादाद 20,500 से जायद हो गई। उधर हमास की भी जवाबी कार्रवाइयाँ, इसराइली फौज के मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने एक रोज में 15 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। और इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी। अस्पतालों स्कूलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी अखबार ने सेहूनी बर्बरियत का पोल खोल दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब 22 सबसे बड़े बम गिराए गए। शुमारी गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हल्ब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दोगुनी है।